دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. بھائی مشتاق، ہم کراچی میں کوشش کر رہے تھے کہ ورکرز کے نمائندہ جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیو پہنچ پاتے. کچھ مسئلہ ہو گیا، وہ نہیں آ پا رہے ہیں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فون پہ لے سکیں محمد احمد صاحب کو، چیئرمین پاکستان ورکرز فیڈریشن. مزدور تو سب سے زیادہ کراچی میں ہے، مزدوروں کا بھی کیپٹل جو ہے وہ کراچی ہے. مزدوروں کا جیسے دیکھیں سیدھی سی بات. تو ہم کوشش کریں گے. بہرحال اچھا ہوتا کہ اگر وہ کیمرے پہ ہمیں اویلیبل ہو جاتے تو زیادہ مناسب تھا، لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑے سے پرابلم وہاں پہ اس شہر کی اپنی ہے. اب ہمارے لوگ وہ کوشش کریں گے کہ وہ اچھا. لیکن نصرت صاحب سوال یہی ہے، دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کی حکومت جب آتی ہے تو کم از کم جو ورکر کلاس ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اب ذرا بیچارے اب یہ بھی جاگیرداروں کی پارٹی ہے، اب وہ اس طرح کی، لیکن پھر بھی وہ زمانہ گیا. وہ کہتے تھے کہ کم از کم پرو ورکرز بات کرتے ہیں، پرو ایکٹیو، پرو ورکر، یہ وہ ساری چیزیں. اور بجٹ اب تو بات بھی کم کرتے ہیں. خیر چلیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہ ایک جیسے ایک ذہن میں ہوتا ہے نا کہ جی فلاں میاں محمد نواز شریف تاجروں کا نمائندہ ہے، پیپلز پارٹی کے متعلق محنت کشوں کا فلاں، ایک شروع سے وہ کیا عوام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور یہ نعرے اشارے سن کے. لیکن سب سے زیادہ توقعات جس پارٹی سے آپ کو ہوں گے اور اس کے بجٹ میں آپ کو کچھ نہ ملے تو پھر ری ایکشن بھی اس سے زیادہ ہوتا ہے. اور یہی ری ایکشن جو ہے، اب آپ جولائی کی باتیں سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ کوئی تصادم ہونے جا رہا ہے، اوپر سے ہائے لیں گے ان کی جاتے. اگر فرض کیا جائے میں زرداری صاحب ہوں، اللہ نہ کرے لیکن میں پھر بھی اگر ہوں تو میں کہتا ہوں اچھا یار باقی باتیں ساری یہ برکت تو ان کو تو ہمارے پاس تو کافی سارے خزانے میں، ان کو کچھ دے کے چلے بجٹ کے اندر. بات یہ ہے پنجابی کا باقی جانے آگے جو آئیں گے ان کو نبھانا پڑے گا نا. ایک دفعہ ہوا تھا راجہ ممتاز حسین راٹھور صاحب تھے، ان کو بالکل آخری ٹائم انہیں ریزائن تو دینا تھا، وہ سارا کچھ کرنا تھا، اسمبلی توڑنی تھی، انہوں نے آخری وقت میں جو ہے نا وہ نچلے تک سب کی تنخواہیں بڑھائی. وہ نیا جو وزیر اعظم آیا آزاد کشمیر میں اس کو وقتہ پڑ گیا، 10 سال لگے اس کو. بات یہ ہے کہ آخری وقت کی خیر تم باتیں مت کیا کرو، یہ ایسا نہیں ہے، ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا. بات یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے رب نیڑے یا کسون. ان کو جس حکومت سے خطرہ ہے نا، یعنی کہ جہاں سے خطرہ ہے، تو وہ دیکھو نا شکوے آ رہے ہیں کہ ان کی تنخواہیں تو بڑھ گئی ہیں. میں نام کیا لوں؟ نہیں تو رب نیڑے یا کسون. انہوں نے اپنی حکومت کو جہاں سے بچانا تھا انہوں نے کہا چلیں ان کی تنخواہیں بڑھا کے جنوری میں رکھا. اور اس طرح کا بھی حساب ہے. ان میں سے یہ دونوں شعبے جو ہیں ماشاءاللہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، عدلیہ بھی اور ہمارے عسکری ادارے بھی، اس پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے نہیں عدلیہ کا تو کوانٹم بہت چھوٹا سا تھا. مت دیکھیں عدلیہ کی تعداد اگر زیادہ بہت کم ہے، لیکن ہم دوبارہ جو ہے نظر حسین قرائش صاحب کے پاس چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس سے ذرا آپ شروع سے ہی اپنی ایسوسی ایشن کے ساتھ ایکٹیو کردار ادا کر رہے ہیں مختلف حیثیت سے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے تھوڑا سا آپ کو توقعات زیادہ ہوتی ہیں، یہ جو امپریشن یہ ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بالکل صحیح تھا کہ پہلے جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی رہی ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں تو اس میں وہاں پہ ورکر کلاس کو، ملازمین کو زیادہ ریلیف ملتا رہا ہے. اب کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہ پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں، اور اس کی تھیم چینج ہو گئی ہے، ان کے نظریات چینج ہو گئے ہیں. ورکرز کو اور سرکاری ملازمین کو وہ ریلیف دینے کی بجائے خود یہ اب جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی وفات یعنی شہادت ہوئی اس کے بعد جو پیپلز پارٹی آئی، جو گورنمنٹ آئی، ان کی تھیم، ان کا جو تھنکنگ ہے وہ بالکل چینج ہو گیا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے یو ٹرن لیا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں اور ورکرز کا ان کو خیال نہیں ہے، سرکاری ملازمین کا ان کو خیال نہیں ہے، اور خود پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ بھی ان سے نالاں ہیں. اور اب یہ تو دیکھیں آپ نے کرپشن کی بات کی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کلرک کسی بھی سطح پہ کرپشن نہیں کرتا. پہلے جو بات ہوئی کلرک جو ہے کرپشن ہمیشہ اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ کسی کو آپ نواز رہے ہوں یا آپ کسی کو ریلیف دینا چاہتے ہوں. پولیس کے اختیار میں یہ ہے کہ کسی کو وہ ریلیف دے سکے، اس وجہ سے وہاں پہ کرپشن ہے. اور ہمارے اداروں میں اگر کرپشن ہوتی ہے ساتھ ہی رہیے. ہمیں محمد احمد صاحب نے جوائن کیا ہے کراچی سے. آپ چیئرمین ہیں پاکستان ورکرز فیڈریشن کے. السلام علیکم جی محمد احمد صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد صاحب آپ یہ فرمائیے، ہمارے ساتھ کلرک بھائی بھی ہیں اور پیرا میڈیکل سٹاف کے لوگ بھی ہیں، ٹیچرز کے جو لیڈر ہیں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، انہوں نے راستے میں بات کی ہے، کل یہاں مظاہرہ کریں گے پارلیمنٹ کے باہر. آپ لوگوں کے مزدوروں کے نمائندہ ایک تنظیم کی حیثیت سے آپ کو بجٹ سے کیا توقعات ہیں
अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, और क्या आप इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बजट से हमारी तवक्कुआत तो ये है कि किसी तरह के मुल्क में जो बेरोजगारी है उसका किसी तरह खात्मा हो। हाँ। दूसरा, जो इंडस्ट्री यानी सनतें जो बंद हो रही हैं बवजह लोड शेडिंग, करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से, हाँ। और वहां से लोगों को हर जगह से मुलाजिमतों से निकाला जा रहा है, तो इंडस्ट्री का जो बंद होने का सिलसिला है उसको कहीं रोका जाए और इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जाए और उन पर टैक्सेस का जो बार है उसको भी कम किया जाए ताकि नतीजे में हमारी एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो। नहीं मोहम्मद अहमद साहब, मैं आपकी बातों से ये तासुर ले रहा हूं कि आप कुछ ये फरमा रहे हैं कि भाई हमारी तनख्वाहों में इजाफा हो या ना हो फिल वक्त नहीं, हमारी पहली तरजीह ये है कि धंधा चलता रहे, बिजली मिलती रहे, ताकि छांटियां ना हो, फैक्ट्रियां चलती रहे, तो हमारे लगे हुए यानी रोजगार तो हाथ से ना जाएं। अभी फिलहाल तो इस बात की मुसीबत पड़ी हुई है, आप गालिबन ये फरमा रहे हैं। हम यही कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं। ठीक। और दूसरा है कि हमारे वेजेस में जैसे अभी 7,000 रुपए मिनिमम वेज किया गया है जी। अव्वल तो ये कि 7,000 भी काफी नहीं है, सही, लेकिन सही। देखें एक बात ये है कि जैसे सेमी स्किल लोग होते हैं, स्किल लोग होते हैं, सही। कीमतों और महंगाई का आलम ये है हाँ। कि इतना कुछ इजाफा हो रहा है, तो ये सेमी स्किल ने और स्किल लोगों ने कौन सा ओहो जी, इनके साथ ही बातचीत है। बिल्कुल, हम चलते हैं। अली रजा साहब, अली रजा गिलानी हैं। जी। गिलानी साहब, हम